سورة الحج آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا جو کہ خاص 2 آیتیں ہم نے فوکس کی جو کہ تقریباً ایک ہی جیسی تھی، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 8، جس میں آپ دیکھیں دونوں دفعہ یہی بات بتائی گئی جو کہ باقاعدہ اس سورت کا ٹاپک بھی بن رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر علم کے. کیونکہ دیکھیں اللہ کے بارے میں جب بھی کوئی بحث ہوگی تو اللہ کی کتاب ہی سامنے رکھی جائے گی، اور دونوں میں دیکھیں ایک ہی چیز آ رہی ہے کہ بغیر علم کے انسان اللہ کے بارے میں جھگڑے ڈالتا ہے. اور جب یہ دونوں باتیں ہم نے دیکھی، اس کے ساتھ جب ہم نے دیکھا کہ یہ بھی آیت آ گئی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کو اللہ مانتے ہیں کنارے پر کھڑے رہ کر کہ اگر اچھے دن گزرے تو اللہ کے بنے رہیں گے اور اگر برے دن آئے تو بیک آؤٹ ہونا ایزی رہے گا. وہ پوری طرح سے اللہ کو جاننے کی نہ کوشش کرتے ہیں اور پوری طرح سے اللہ کے فرما بردار بننا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مفاد کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں کچھ نظر آ رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی آیت نمبر 14، اس میں پروردگار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو پرفیکٹ ایمان کے ساتھ صالح عمل کرتے ہیں، چاہے کہ انہیں اس سمندر میں کتنا دور تک جانا پڑ جائے، وہ کنارے پر صرف کھڑے نہیں رہتے ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات، جن کے پاس ایمان ہو اور جو اپنے عمل سے اللہ کی محبت کو ثابت کرتا ہو، اسے اللہ کتنا سمندر کے اندر بلاتے ہیں اسے جانا پڑے گا، اور وہ بے خوف ہو کر جائے گا کیونکہ اللہ ہی اسے ڈوبنے سے بچائیں گے. اس کے پاس ایک ایمان ہوگا کہ میں ڈوب نہیں سکتا کیونکہ میرے کارساز، میرے وکیل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ بات بتاتے ہوئے آپ دیکھیں آیت نمبر 15 بھی کچھ اسی طرح کی بات بتاتی ہے کہ من کان یظن، جو ہے وہ گمان رکھتا یا اسے لگتا ہے ایسے کہ اللہ ینصرہ اللہ، یہ کہ مدد کرے گا اس کی اللہ. اب کچھ لوگوں نے اس جو یہ پوائنٹ ہے ینصرہ اللہ، اس کا جو ہو ہے، اس ہو کو اپنے لیے لیا یا اس ہو کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا، کیونکہ ینصرہ یہ مذکر واحد ہو رہا ہے. بات بن رہی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے، جو بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے اس کی اللہ، یعنی اس رسول کی اللہ مدد کرنا چھوڑ دیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آپ غور کریں کہ پچھلی بات میں نے آپ کو کیا فوکس کرائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو اللہ کی آیتوں سے روشناس کرا رہے تھے اور لوگ لا الہ الا اللہ پر پوری طرح سے پابند ہونے کی زحمت نہیں کر رہے تھے، اور انہیں یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پر اتنا فوکس کراتے ہیں تو ہمارے باپ داداؤں کے دین کا کیا ہوگا، ہمارے بزرگان جن کو ہم نے اتنی اتھارٹی کا مالک بنا دیا ان کا کیا ہوگا. اور جنریشن پچھلی کتاب کو تصدیق کر کر ان کی باتوں کو مان رہی ہے. تو اس لیے میرے نزدیک تو کم از کم یہ آیت، یہ ینصرہ اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر اس شخص کے لیے آتی ہے جو کہ حق لوگوں کے درمیان بانٹتا ہے. مطلب کم از کم میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ یہ مذکر واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا رہا ہے کہ جو یہ گمان رکھتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے اس نبی کی اللہ، دنیا میں بھی نہ کرے اور آخرت میں بھی نہ کرے، یعنی وہ چاہتا ہے کسی صورت بھی ان پر وحی کا سلسلہ
بند ہو جائے، کسی صورت بھی یہ لوگوں کو وہی سمجھانے سے رک جائے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو، اس شخص کو، اور وہاں پر کافی لوگ ایسے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بند کروانا چاہتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرنا چھوڑ دیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تم پوری کوشش کر لو، تم ان پر جو فضل اتر رہا ہے اللہ کا، اور وہ فضل کیا ہے کہ اللہ کی وحی جو ان پر اتر رہی ہے، جس سے وہ پچھلی کتاب کو کھول رہے ہیں اور لوگوں کو انہی کی کتاب پر بلا رہے ہیں، اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو کہ تم جو اتنی پلاٹنگ کر رہے ہو کہ اس نبی کا منہ بند کیسے کرایا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ، بس چاہیے کہ وہ چڑھ جائے، بِسَبَبٍ، کوئی سبب کے ساتھ چڑھ جائے. کدھر؟ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف کوئی سبب بنائے اور چڑھ جائے. اس پر لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی یہ لیا، چاہیے کہ کوئی سیڑھی لگا لے، چاہیے کہ کوئی رسی کے ذریعے سے آسمان تک چڑھ جائے. یعنی وہ اللہ نے ان پر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ کسی بھی طرح جو اللہ اپنے نبی کی مدد کر رہے ہیں، اور دیکھیں اللہ اپنی وحی اسی کو دیتے ہیں جو وحی سننا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، جو لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے اور حق بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر یہ ساری رحمتوں کا نزول فرما رہے تھے، اور اگر آپ بھی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ آخری کتاب جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا وارث بنا دیں گے، اور آپ یہ کتاب لوگوں تک ایز اٹ از پہنچانے کے قابل ہو جائیں گے. چاہے کوئی کتنی رکاوٹیں بیچ میں آ جائیں، کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ آپ کی مدد کرے. لیکن انسان کے اندر خود کا جذبہ ہونا چاہیے. یہاں دو باتیں ملتی ہیں کہ اللہ جسے دین کی تعلیم دینا چاہے، جس کے لیے شرط ہے انسان کا خود متوجہ ہونا، تو جو متوجہ رہے گا تو اللہ اس کی ضرور مدد کریں گے. اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ وہ چاہے کتنے روڑے اٹکا دے، اس کی راہ سے اللہ راستے صاف کرتے چلے جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اللہ اس نبی کی ہرگز کسی طرح مدد نہ کرے دنیا اور آخرت میں، تو چاہیے کہ وہ کوئی ذریعہ بنائے، آسمان کی طرف چڑھ جائے. ثم لیقطع، پھر چاہیے کہ وہ ڈسکنیکٹ کر دے، وہ منقطع کر دے جو وہ سلسلہ وحی کا اتر رہا ہے نبی پر، وہ جو اللہ کا فضل اتر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح اس سلسلے کو ڈسکنیکٹ کر دے. فَلْيَنظُرْ، اور چاہیے کہ دیکھے، یہ کر کے دیکھ لے. هَلْ يُذْهِبَنَّ، کیا وہ جو طریقہ کار ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کسی بھی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط پروپیگنڈا کرے، تو چاہیے کہ وہ کچھ بھی کر دیکھ لے کیا دور کرتی ہے اس کی چال. کئی دہو، کیا اس کی چال دور کر سکتی ہے. ما یغیث، جو وہ غصہ میں، وہ جو اتنا غیظ میں آ رہا ہے، اتنا اسے تپ چڑھ رہی ہے کہ یہ لوگوں کو ایسی باتیں کیوں بتاتا ہے، وہ اتنا حق کیوں کھول کر بتاتا ہے. اچھا خاصا والدین کا دین، اچھا خاصا باپ داداؤں کا مسلک، یہ سب چل رہا ہے، اور یہ کون آ گیا ہے حق بتانے والا. تو یہ حق تو اللہ اس کو عطا کرتے ہیں جو خود اپنے اندر جذبہ رکھتا ہو، کام کرنے کا بھی، سننے کا بھی، وقت نکالنے کا بھی، تو اللہ اسے اپنے فضل سے ضرور نوازیں گے. اور اگر ہم اس کو یوں ہی بائی دا وے ایک یونیورسل لیول پر اپنے گھروں میں بیسک پوائنٹس پر لے جائیں کہ ہم کسی کے لیے برا چاہتے ہیں کہ اس کی کاروبار میں کیوں اتنی برکت ہو رہی ہے،
یہ جو چاہتا ہے اسے کیوں مل جاتا ہے، اس کے لیے سارے کام آسان کیوں ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اس سینس میں بھی اس پوائنٹ کو لے لیں کہ ہم اس سے اتنا چڑھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کسی بھی طرح یہ برباد ہو جائے، کسی بھی طرح ہم سنیں کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ زمین پر گر گیا، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا غصہ آنے پر میں کسی کی نعمتیں نہیں لیتا. انسان جب اپنے آپ میں بڑائی، تکبر اور زیادتی کرتا ہے تب اس سے کوئی نعمت لے لی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں طریقے سے ہمیں بہت سپورٹیو آیت ہے، بہت زیادہ سپورٹیو ہے، اپنے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے بھی اور حق کو پھیلانے کے لیے بھی. اور کسی دشمن سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمارا منہ بند کروا سکتا ہے. یہ منہ تو بند اللہ ہی کرا سکتے ہیں. اگر کسی نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے اور اللہ کے لیے زبان چلاتا ہے تو یاد رکھیے اس کی زبان کو کوئی بند نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. بس اللہ ہمیں حق پر رکھیں، ہمیں آیتوں کی صحیح انٹرپریٹنگ نصیب ہو، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نصیب ہو، اور اللہ تعالی ہم سے پیار کریں اور ہماری حفاظت فرمائیں. تو اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. جو آپ نے پچھلی بھی آیتوں میں پڑھا کہ اللہ جس کی مدد کا ارادہ کر لیں اور وہ کچھ اصولوں پر مبنی ہوتا ہے. تو بڑی بڑی انٹلیکچوئل پوائنٹس تھے یہ دونوں، جو کہ آپ نے آیت نمبر 15 میں بھی پڑھا اور آیت نمبر 11 میں بھی آپ نے جو پڑھا، یہ دونوں بہت انٹلیکچوئل پوائنٹس ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن کو، جو کہ آیات بینات ہے. دیکھیں آپ بات وہی جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو جو کہ واضح آیتوں میں موجود ہے، اور تم جھگڑے ڈالتے ہو اللہ کی آیتوں میں. یعنی آیتیں بالکل واضح ہیں، پچھلی کتاب کو تصدیق کرتی ہیں، اور تم بیٹھ کر اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہو. یعنی اتنا تمہارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے اور حق بولنے والے کے تم منہ کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو یاد رکھو کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي، اللہ بھی ہدایت دے کے رہیں گے مَن یرید، جس کے لیے وہ ارادہ کر لیں گے. یعنی اے لوگوں، تمہاری سوچ پر کسی کی زبان بند نہیں ہو سکتی، تمہاری سوچوں پر حق پھیلنا بند نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کے اصولوں کے مطابق اللہ حق کسی سے بلواتے ہیں، اور وہ اللہ کے کیا اصول ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ اور میں اگر کرنا چاہیں کوئی کام اور متوجہ رہیں، وقت نکالیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس فضل سے نواز دیں گے. ہمارا بس ایمان پراپر ہو کہ یہ کتاب آخری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، انہوں نے اپنے دور میں کہا، لوگوں کو پہنچایا. آج ہمیں ون شاٹ میں یہ ملی ہے، ہم اس کا علم حاصل کریں اور اسے ایز اٹ از لوگوں تک پہنچائیں. واضح آیتیں ہیں، جھگڑے ڈالنے کی کوئی ضرورت، کوئی امکان کہیں سے بھی نہیں ہے. اب جناب یہ بات جب ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کی بات کرتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پراپر قرآن، جو واضح آیتیں ہیں، پچھلی آیت میں جو آپ کو بتایا گیا اس واضح آیت پر ایمان لے آتے ہیں. والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودیوں میں سے ہیں اور وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں، وہ بھی کتاب کی بات کرتے ہیں لیکن جھگڑے ڈالتے ہیں. تو جو لوگ پراپر ایمان لے آتے ہیں آیتوں پہ، اور جو لوگ یہودیوں میں سے ہیں، والسابئین، اور وہ لوگ جو سیبینز میں سے ہیں، اور وہ لوگ جو نصارہ میں سے ہیں. دیکھیں سیبینز بھی ایک قوم تھی کہ جن پر صحیفے تھے، جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، لیکن انہوں نے بھی اپنے عقائد کو بہت ہی کرپٹ کر دیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں چاہے یہودیوں میں سے ہوں، چاہے سیبینز میں سے ہوں، چاہے نصارہ میں سے ہوں، چاہے مجوس میں سے ہوں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بھی شرکیہ حرکتیں کی ہیں، یہ سب کے لیے اللہ فرماتے ہیں
ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ اب ہم قیامت کے دن اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ حق کیا تھا؟ کیونکہ آپ نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے، تو چھوڑو یہ ساری باتیں اور میں قیامت تک ویٹ کرتا ہوں۔ میں قیامت میں پوچھوں گا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کنفیوژن تھا، لوگ آیتوں کے بارے میں بڑے جھگڑے ڈالتے تھے، تو اس لیے میں بالکل ہٹ گیا، سب سے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ میں قیامت کے دن کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اس دن فیصلہ کروں گا۔ جناب فیصلہ تو اس دن آپ کے عقائد پر ہوگا، فیصلہ تو آپ کو آج کرنا ہے۔ آیات بینات آپ کے پاس موجود ہے، اللہ نے اس کو پریزرو رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے زمانے میں بھی اپنے رسول سے کہلوایا کہ اے لوگوں تم تصدیق کر لو میری باتوں کو اپنی پچھلی کتاب سے۔ رسول صرف اپنی کتاب لا کر نہیں رکھ دیا، انہوں نے رسول نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ پر فرشتہ آتا ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں بس تم اس کو مان لو، ایسے دین نہیں پھیلتا۔ اللہ فرما رہے آیات پر جھگڑے ڈالتے تھے، آیات ان کے بھی پاس موجود تھی جو کہ آپ نے ابھی پچھلی 2 آیتوں میں دیکھا۔ پلیز اس کو بہت غور سے دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ آیتیں ہر دور کے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن وہ جھگڑے ڈالتے ہیں، اور آج قرآن جتنا پریزرو ہے، جتنا اس کا ایز اٹ از ورڈز کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کے باوجود آج بھی آیتوں سے ہی جھگڑے ڈالتا ہے یہ مسلمان بھی۔ دوسری ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں سامنے رکھتا ہے، ان کو برابری کا درجہ دیتا ہے، اپنی پتہ نہیں کون کون سی انٹرپریٹنگ لاتا ہے کہ جو لوگوں نے لکھی اور جس کا تعلق اللہ کی کتاب سے نہیں جڑتا۔ اگر اللہ کی کتاب سے کوئی بیان جڑتا ہے تو صحیح ہے۔ تو ہر دور میں یہ بات ہوئی کہ لوگوں نے آیتوں سے جھگڑے ڈالے۔ آیت لکھی ہوئی ہے لیکن کہتے ہیں نبی یوں کرتے تھے۔ نبی کیسے کر سکتے ہیں آیت سے ہٹ کر کوئی بات؟ فیصلہ تو آپ کو آج کرنا پڑے گا، فیصلہ تو آپ کو اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں کرنا پڑے گا۔ قیامت کے تو دن آپ کے عقیدے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے میں اتنا زور دے رہی ہوں اس آیت پر کہ یہاں پر شارٹ کٹ میں لکھا ہوا ہے کہ چاہے کوئی یہودی ہو، نصارہ ہو، مجوس ہو، سیبینز ہو، مشرک ہو، ایمان والا ہو، بے شک اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن۔ کس بات کا فیصلہ کریں گے؟ تمہارے عمل کا فیصلہ کریں گے۔ تم نے کتنا علم حاصل کیا اور تم نے اس پر کتنا عمل کیا، تم نے کتنے جھگڑے ڈالے، تم کتنے سرینڈر ہوئے۔ قیامت کے دن تو یہ فیصلہ ہونے والا ہے، اس لیے دنیا میں ہمیں اپنا فیصلہ خود کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء شہید۔ یہاں دیکھیں بات آ رہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں بولا جا رہا، یہاں بولا جا رہا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید، یعنی اے لوگوں جو تم ایمان رکھتے ہو اس کے اللہ گواہ ہیں۔ اللہ کو اپنے عقیدے پر گواہی دے دو، کھل کر اپنا عقیدہ لوگوں میں بیان کر دو، ابراہیم علیہ السلام کی طرح چھپاؤ نہیں اپنا عقیدہ۔ تمہارے حق پہ چلنے پر تمہیں کتنی اللہ کا تحفظ ملے گا، تمہارے کہنے سے کتنے لوگوں کے دلوں تک بات جائے گی۔ یاد رکھنا کوئی مانے نہ مانے، اللہ کے پاس تمہارے عقیدے، تمہاری کوششیں سب پہنچ رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فیصلہ کر لو آج دنیا میں، اللہ تمہارے ہر عمل پر گواہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اور آگے بھی آپ دیکھیں اللہ کی کتاب سے ہم مدد حاصل کریں، کیونکہ دیکھیں آگے بات آ رہی ہے اے لوگوں کیوں جھگڑے ڈالتے ہو، کیوں شرکی عقائد کرتے ہو، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟
الم ترا، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا، ان اللہ یسجد، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما برداری کا اظہار کر رہے ہیں. یسجد کے معنی میں سجدہ کر رہے ہیں، اور سیکنڈ ترجمہ آئے گا اللہ ہی کے لیے ہر کوئی سرینڈر ہے، اس اللہ کے لیے من فی السماوات و من فی الارض، جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اور چلنے پھرنے والے جانور بھی ہیں، اور کثیر من الناس بھی ہیں، کثیر لوگوں میں سے بھی ہیں. ہر کوئی اس کا بادشاہ اللہ ہے. لیکن جس کو اللہ نے فری ول دی، یعنی اے انسانوں تمہیں اللہ نے فری ول دی، اللہ نے تمہیں اختیارات دیے، اللہ نے تمہیں ٹائم پر پکڑا نہیں، تو تم مس یوز کر رہے ہو اپنی زندگی کو، اور آیتوں پہ جھگڑے ڈالتے ہو. یعنی پورا کانٹیکس بنے گا جو کہ شروعات ہوئی تھی قیامت کے دن سے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہر سورت کا ٹاپک بنتا کیا ہے. آپ نے شروعات کی کہ قیامت کا دن بہت بھاری ہے، اتنا بھاری ہے کہ دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور تم آیتوں پہ جھگڑے ڈالتے ہو. تمہیں احساس نہیں کہ ایک دن اللہ کے یہاں تمہیں تمہارا عقیدہ بتایا جائے گا کہ تم کتنا قرآن پڑھتے تھے، کتنا الہامی کتاب پڑھتے تھے، اور تمہارا عقیدہ ٹو دا پوائنٹ کیا تھا، اور تم نے اللہ کے بارے میں کیا سمجھا، اور تم نے لوگوں تک کیا بات پہنچائی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے تمام شجر اور یہ تمام باتیں بتائی گئیں، ہر کوئی اللہ کے لیے سرینڈر ہے. وہ کثیر، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ حق علیہ العذاب، جن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ خود سے تو کسی پر عذاب نہیں ڈالتے، یہ اللہ کی سنت ہی نہیں کہ اللہ اپنی طرف سے اپنی خوشی سے کسی پر عذاب ڈالتے ہیں. لیکن دو باتیں آ رہی ہیں کہ جو سرینڈر ہے، جو جھکا ہوا ہے اللہ کے آگے، وہ اللہ کا فرما بردار کنسیڈر کیا جائے گا جو آیتوں پہ جھگڑے نہیں ڈالتا. اور لیکن کچھ ایسے بھی کئی لوگ ہیں جن پر عذاب لازم ہو چکا ہے، تو جسے اللہ ذلیل کر دے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جسے ذلیل کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِن مُکرم، تو اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. جسے اللہ ذلیل کر دے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب ہم آیتوں کے ہوتے ہوئے جھگڑے ڈالتے ہیں، ہمیں ٹائم بینگ تو عزت مل جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بہت جلد لاگو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی جہاں کہیں غلطی پر ہوں، آیتوں کو غلط سمجھ رہے ہوں، کہیں جھگڑے ڈالتے ہوں، پروردگار ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما کر بعمل کر دے. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ نے چاہا ہے، اور اللہ نے اپنی چاہت کو آپ سے چھپایا نہیں ہے. اللہ ایسے ظالم بادشاہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کو آپ سے چھپا لیا اور پھر اٹھ کر جو کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو کوئی سوال نہیں کر سکتا. لیکن اللہ اپنے اصول کے خلاف کبھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت عطا فرما دے، اور ہمیں آیتوں کے معاملے میں ماسٹر مائنڈ کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.